پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر ہمیں آخرت کی فکر ہوگی، جسے سننے کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرما، اللہ سے ہمیں ایسی محبت عطا فرما۔ تو دوستو، آپ اس واقعے میں سنیں گے کہ کیسے ایک بادشاہ کے بیٹے نے اور فقیری کی زندگی گزاری، کیسے ایک شہزادے نے اپنی ساری زندگی عیش و آرام کی چھوڑ کر اور ایک مزدوری کا کام کرنے لگا۔ تو دوستو، واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے دوستو، بغیر کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ واقعہ بہت ہی خاص ہے، اسی لیے آپ اس واقعے کو مکمل سنیں اور ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہیے گا۔ یہ بغداد شہر کے چوراہے میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے، جہاں شہر بھر کا غریب اور دہاڑی دار مزدور طبقہ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھیڑ جمائے رہتا تھا۔ اسی شہر میں بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کو گاہے بگاہے کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک دن ہاشم اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے جس سے وہ آج کے دن کا کام کروا سکے۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ یوں ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی جیسے سمندر کی لہریں ہوں جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہے سے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی آواز آتی کہ جناب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہاشم کو چوراہے پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے تعجب بھی بہت ہوا، کیونکہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بالکل پر یقین ہے کہ اس کا خریدار خود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ ہاشم سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا، اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا ہوں تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 50 درہم لوں گا، آپ کو منظور ہے؟ ہاشم حیران ہو کر بولا، 50 درہم؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں، باقی مزدور تو صرف 5 درہم ہی لیتے ہیں، آخر تم ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کی میں تمہیں 50 درہم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں تو 5 درہم والے مزدوروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، آپ انہی میں سے کسی کو لے جائیے۔ ہاشم کو بڑا تعجب ہوا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا رکیے، میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ ہاشم حیرت سے بولا، کیا کہا؟ اے نوجوان، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور اس حساب سے شرطیں لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ میری شرط منظور نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہاشم بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری شرط کیا ہے؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی تو اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا، اور اس دوران میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حکم چلانے کے مجاز ہوں گے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں یا نہ دوں۔ ہاشم یہ سن کر مسکرا کر بولا، بڑے ہی انوکھی دہاڑی دار ہو، ویسے چلو مجھے یہ بھی منظور ہے، اب اپنا سامان لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ ہاشم اور وہ نوجوان چلتے چلتے ہاشم کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو ہاشم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان نے تو وہ کام صرف 2 گھنٹے میں ہی کر دیا ہے۔
حاسم نے اسے مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور گلی میں بھٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مزدور نے کدال وہیں پھینکی اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ جب حاسم کے بیٹے نے دیکھا کہ مزدور بھٹی کے ٹیلے گلی میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کہا، اے ذرا رکو، اس بھٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور صرف اس کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو بھٹی کو خود ہی برابر کر سکتے ہو، ویسے بھی میری تمہارے باپ سے بات ہو چکی ہے۔ چنانچہ نوجوان نماز پڑھ کر واپس آیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ اتنے میں حاسم باہر سے واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں۔ حاسم بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور یہ نوجوان نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو حاسم بولا، اے نوجوان، یہ لو تمہارے 50 درہم۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان بولا، حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں آپ اس سے متعلق مجھ سے پوچھنے کا جا وجہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا اور حاسم حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، مگر دل میں تج لیے جیسے تیسے سے اس نے رات گزاری اور اگلے روز دوبارہ چوراہے پر پہنچ گیا۔ ایک بار پھر مزدوروں کا جتھا اپنے دن بھر کے مالک کی تلاش میں شور برپا کر رہا تھا، مگر آج وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا۔ حاسم نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ حضور، وہ صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتا ہے۔ یہ سننے کے بعد حاسم وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر چلا ہوگا کہ ایک بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ذرا بات سنو۔ یہ ایک انتہا ضعیف شخص کی آواز تھی جو وہ مشکل ہی چل پا رہا تھا۔ اس ضعیف شخص نے کہا، کیا آپ مجھے کنویں والے درخت کے پاس چھوڑ دیں گے؟ حاسم بولا، جی ضرور چھوڑ دوں گا، مگر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ضعیف آدمی بولا، دراصل میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار ہے اور آج میرے بیٹے کی دوا ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے ذرا برابر بھی کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کے لیے ہفتے بھر دوا کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تم بس مجھے وہاں پہنچا دو، خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا بیٹا۔ حاسم جو پہلے ہی حیران اور پریشان تھا، اس بوڑھے کی باتیں سن کر حیرت کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اس نے ضعیف شخص کو کنویں کے درخت کے پاس چھوڑا اور خود ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر ضعیف شخص کو دوا کہاں سے پہنچتی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک تیز قدموں سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا جس نے اپنا چہرہ نیلے رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ آدمی وہاں پہنچا اور کہنے لگا، اے بزرگ بار، مجھے معاف کرنا، آج ذرا دیر ہو گئی۔ اس آدمی نے دوا کا تھیلا اس ضعیف شخص کو پکڑایا اور جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ ضعیف شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اے خدا کے نیک بندے، مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میں اپنے محسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دینا چاہتا ہوں۔ نیلے رومال والا آدمی بولا، اے بزرگ بار، یقین مانیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس یہی سمجھ لیجئے کہ اس نیلے آسمان والے نے اس نیلے رومال والے کو آپ کی مدد کرنے کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہی نیلے رومال والا وہاں سے واپس چلا گیا۔ حاسم چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے تو بھول ہی گیا کہ وہ تو اس نوجوان مزدور کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس ضعیف شخص کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون تھا جو آپ کی بے لوث مدد کرنے آیا؟ ضعیف آدمی نے جواب دیا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی
میرے بیٹے کی دوا ختم ہوتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور یہ نیلے رومال والا آدمی مجھے ہر دفعہ یہ دوا دے جاتا ہے۔ ہاشم نے ضعیف آدمی کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ شہر کے چوراہے پر دوبارہ گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا، مگر آج ہاشم اس دہاڑی دار کے ساتھ ساتھ اس نیلے رومال والے آدمی کو بھی ڈھونڈ رہا تھا، مگر ویسے دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملا۔ وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے بغداد کے گلی محلوں میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والے گھر سے کچھ بچوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ماں ان بچوں کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ فکر نہ کرو، وہ ابھی آتا ہوگا۔ ہاشم ابھی یہ سارا ماجرا دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار ہفتے بھر کے راشن کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی نیلے رومال والا آدمی تھا۔ ہاشم دروازے کے قریب گیا تو دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ابھی بھوک سے بلک رہے تھے وہ مارے خوشی کے نیلے رومال والے سے لپٹ لپٹ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے اور ان کی ماں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ ہاشم ابھی یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ نیلے رومال والا آدمی دروازے سے باہر نکلا۔ ہاشم نے اسے روکا اور پوچھا، اے بندے خدا، تم نے تو مجھے اپنا گروی بنا لیا ہے، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تو خدا کی قسم میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ نیلے رومال والے نے اس کی طرف ایک لمحے کے لیے دیکھا، گویا اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بنا کچھ کہے وہاں سے ہوا کی طرح چلا گیا۔ جب نیلے رومال والا وہاں سے چلا گیا تو ہاشم اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ خستہ حال مکان اپنی آپ بیتی اپنی حالت سے بیان کر رہا تھا کہ یہ ایک بیوہ عورت کا مکان ہے۔ ہاشم نے عورت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیلے رومال والا شخص کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں اسے نہیں جانتی، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ کوئی فرشتہ صفت انسان ہے جو مجھے ہر ہفتے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ آج وہ معمول سے تھوڑی دیر سے آیا اور آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے بچوں کے رونے کی آواز گلی تک پہنچ گئی، ورنہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر سے آیا ہو۔ اتنا سننے کے بعد ہاشم وہاں سے پلٹا اور سوچو کہ ایک جہان میں کھویا ہوا گھر آ گیا۔ اگلے 2 دن بھی ہاشم کا یہی معمول رہا۔ وہ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں اس دہاڑی دار اور نیلے رومال والے دونوں آدمیوں کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر دونوں کا کہیں اتا پتہ نہیں ملا۔ ہفتے والے دن وہ چوراہے پر پہنچا اور دیکھا کہ وہ دہاڑی دار نوجوان وہاں موجود تھا۔ ہاشم سیدھا چلتا ہوا اس دہاڑی دار نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ باقی مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتے ہو۔ چلو اب میرے ساتھ چلو، میں نے بھی ٹھان لی ہے، چاہے تم پیر کو آؤ یا ہفتے کو، کام تو میں تم سے ہی کرواؤں گا۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر میری شرط تو یاد ہے نا؟ ہاشم بولا، ہاں ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر ہفتے والے دن میری معاوضے کی شرط بدل جاتی ہے۔ ہاشم مسکرا کر بولا، تو کیا تم اب ہفتے والے دن مجھ سے 50 کی بجائے 100 درہم لوگے؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، نہیں، ہفتے والے دن میں صرف 3 دینار لیتا ہوں۔ ہاشم کہنے لگا، بھائی تمہاری شرطیں تو مجھے ہر بار حیران کر دیتی ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم پیر والے دن 50 لیتے ہو مگر ہفتے والے دن صرف 3؟ آخر ایسا کیوں؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں نہیں دوں گا۔ چنانچہ ہاشم نے دہاڑی دار مزدور کو اپنے ساتھ لیا اور گھر جا کر کام پر لگا دیا۔ اگلے کئی مہینوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہاشم ہر پیر اور ہفتے کو چوراہے پر جاتا اور نوجوان دہاڑی دار ہر بار اپنی شرط یاد کرواتا۔ ہاشم ہر بار اس کی شرط سننے کے بعد اسی سے ہی کام کرواتا۔
اس دوران وہ بغداد کی گلی بازاروں میں بھی گھومتا رہا اور اکثر اوقات اسے نیلے رومال والا آدمی بھی نظر آ جاتا۔ ہر بار اسے کسی نہ کسی مجبور اور لاچار کی مدد کرتے ہوئے پاتا۔ اس نے کئی بار اسے روک کر پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، مگر ہر بار وہ آدمی اسے کچھ لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ ایک روز حاسم چوراہے پر اس دیہڑی دار مزدور کو لینے گیا تو اسے وہاں نہ پایا۔ اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور آج وہ نہیں آیا۔ حاسم نے پوچھا کہ کیوں نہیں آیا؟ مزدوروں نے جواب دیا، حضور آج اس کی طبیعت ناساز ہے، مگر اس نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ فلاں گلی کے نکڑ پر اس ناچیز کا مکان ہے، حضور اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا۔ حاسم نے جب یہ سنا تو دوڑتا ہوا اس مکان کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، حضور اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ حاسم جب اندر گیا تو دیکھا کہ دیہڑی دار کی حالت بہت بیکار تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ دیہڑی دار نوجوان نے کہا، حضور موت برحق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے۔ میرا وقت آ پہنچا ہے، اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا تو حضور سے درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کچھ کام کر دیجیے گا، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جس کا آپ مجھ سے اصرار کرتے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پاس پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک پیتل کی ہنڈیا نکالی جس کا منہ ڈھکن سے اچھی طرح بند ہوا تھا۔ نوجوان نے پیتل کی ہنڈیا حاسم کو دیتے ہوئے کہا، حضور بغداد کے چوراہے کے قریب ایک درخت ہے، یہ ہنڈیا لے کر آپ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جانا اور تب تک وہاں کھڑے رہنا جب تک ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں نہ آ جائیں۔ وہ آپ سے اس ہنڈیا کا تقاضا کریں گے، آپ یہ ہنڈیا ان کے حوالے کر دینا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی حاسم کو دیتے ہوئے کہا، حضور یہ انگوٹھی خلیفہ کی امانت ہے، یہ آپ اسے پہنچا دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہوں گے کیونکہ آخر وہ بادشاہ ہیں۔ حضور میری تیسری درخواست یہ ہے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مردہ جسم کو چارپائی سمیت باہر گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ نوجوان سے انگوٹھی اور پیتل کی ہنڈیا لیتے ہوئے حاسم نے کہا، میں تمہارے کام بخوبی انجام دوں گا، مگر میرے سوالوں کے تو تم نے جواب دیے ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہفتے والے دن صرف 3 درہم لے کر تم پورا دن کام کرتے ہو، مگر پیر والے دن تم 50 درہم لیتے ہو۔ نوجوان بولا، اگر آپ نے میرے یہ سارے کام کر دیے تو آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ جب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں، آج رات مجھے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے۔ حاسم بولا، آخر میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ مگر نوجوان کے اصرار کرنے کی وجہ سے حاسم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے آ گیا۔ اس رات حاسم بری طرح بے چین رہا، پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی۔ اللہ اللہ کر کے سورج نے جب شفق کی سرخی بکھیری تو اس نے فوراً نوجوان دیہڑی دار کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہے۔ حاسم گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ نوجوان کی روح تو پرواز کر چکی ہے۔ حاسم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر آنسوؤں سے تربتر ہو گئیں۔ اس نے وصیت کے مطابق نوجوان کے جنازے کو باہر گلی میں رکھ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چوراہے کی طرف بھاگا اور ہنڈیا لے کر اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا جس درخت کا اس نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد لوگوں کا جھنڈ بندھنے لگا۔ وہ سب کے سب لوگ غریب اور بدحال تھے۔ حاسم ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر لوگ یہاں کیوں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ افسردہ چہروں کے ساتھ اس پیتل کی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں آئے اور حاسم سے ہنڈیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حاسم نے ہنڈیا ان بزرگ کے حوالے کر دی۔ بزرگ نے
پرنم آنکھوں سے ہنڈیا کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک نیلا رومال موجود تھا اور اس میں سے 2 درہم کھن کھن کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ در حقیق یہ وہی نیلا رومال تھا جسے غریبوں کا مددگار انسان اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بزرگ کے ہاتھ میں نیلا رومال دیکھتے ہی چوراہا پکار اور آہو وقع سے گونج اٹھا۔ چوراہے پر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ حاسم نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اپنے بہتے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ وہی نوجوان دہاڑی دار دراصل نیلے رومال والا آدمی تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے حاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح سمجھے، یہ وہی اللہ والا نوجوان ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ مزدوری کرتا تھا، پیر کو 50 درہم دے کر غریبوں کی مدد کرتا اور ہفتے کو جو 3 درہم لیتا تھا اس سے پورا ہفتہ خود گزارا کرتا تھا، اور جس دن بھی یہ فارغ ہوتا تھا یہ صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ اور اس رومال میں سے نیچے گرنے والے 2 درہم جو تم نے دیکھے یہ وہ اپنے کفن دفن کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جن لوگوں کی وہ مدد کیا کرتا تھا ان سب کو اس نے بتا رکھا تھا کہ اگر کسی دن میں تمہاری مدد کے لیے نہ آؤں تو تم سب لوگ اس چوراہے پر اس درخت کے قریب اکٹھے ہو جانا۔ اگر تم لوگوں کو یہ ہنڈیا اور رومال مل گیا تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ حاسم نے اس بزرگ سے پوچھا، مگر یہ نوجوان آخر تھا کون؟ کوئی اس کا والی وارث بھی تھا کہ نہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، اس بات کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج بغداد میں بہت سارے گھروں کے چولہے نہیں جلیں گے، بہت سے بیماروں کو دوا دینے والا مسیحا نہیں ملے گا، کتنی بیواؤں کے بچے بھوک سے بلبلائیں گے، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد سارے کا سارا مجمع زاروں قطار روتے ہوئے اس نوجوان کے گھر پہنچا، جہاں گلی میں اس نوجوان کا جنازہ انتظار کر رہا تھا۔ سب نے مل کر نوجوان کے کفن دفن میں شرکت کی۔ حاسم جب نوجوان کے آخری فرائض سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ خلیفہ کو اس کی امانت پہنچانی ہے، چنانچہ وہ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ اپنے وزیر کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا تھا۔ حاسم نے خلیفہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو خلیفہ بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں، تم بعد میں آ جانا۔ حاسم بولا، جناب میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ سنتے ہی خلیفہ حاسم کو دوسری طرف لے گیا اور بولا، دکھاؤ ذرا کون سی انگوٹھی ہے۔ حاسم نے انگوٹھی دکھائی تو خلیفہ نے انگوٹھی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انگوٹھی چومتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس انگوٹھی والے کے پاس لے چلو۔ حاسم بولا، انگوٹھی والے کا انتقال ہو چکا ہے، آج ہی بغداد بھر کے جم غفیر نے اسے دفنایا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اور حاسم سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ خلیفہ ننگے پیروں بغداد کی گلیوں میں دوڑتا ہوا نوجوان کی قبر سے جا کر لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر تم نہیں ملے، اور اگر اب تم مل بھی گئے تو کس حال میں ملے ہو؟ حاسم نے پوچھا، حضور آپ اس نوجوان کی موت پر اتنا غمزدہ کیوں ہو؟ خلیفہ بولا، یہ جو قبر تم دیکھ رہے ہو یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ دراصل یہ بچپن سے ہی ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا اور پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا تھا۔ اس نے مجھے کتنی بار سمجھایا کہ میں دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے نہ بھاگوں۔ کئی بار اس نے مجھے تاکید کی کہ اگر میں یوں ہی دنیا کا مال و اسباب جمع کرتا رہا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ کہتا تھا، ابا حضور اتنے گناہ مت کمائیے جس کا بعد میں حساب نہ دیا جا سکے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوگ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں مگر یہاں اولاد اپنے والدین کو سمجھا رہی تھی، مگر افسوس ہے مجھ پر، میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر مجھے بھی اس کی سزا ملی اور اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور غربا کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اس کے بعد خلیفہ
کافی عرصے تک اس نیک بزرگ کو ڈھونڈتا رہا اور آخرکار اسی چوراہے پر اس درخت کے پاس ان بزرگ کو کھڑے پایا۔ خلیفہ نے بزرگ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے ان بزرگ سے کہا کہ لائیے وہ نیلا رومال مجھے دے دیجیے۔ آج کے بعد میرا بیٹا جو کام چھوڑ گیا تھا میں خود اسے جاری رکھوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ نیلا رومال میں خود اپنے چہرے پر لپیٹ کر اور ایک ایک غریب کے گھر جا کر اس کی مدد کروں گا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اور یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ ہمارے اس شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل دے، کسی کو ہدایت دے دے۔ پیارے دوستو، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے، تو آپ اس ویڈیو کو صدقہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے۔ باقیوں کو پورا سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔